میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے اسلامی زندگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 فرمائے والدین کا نافرمان، نمبر 2 فرمائے میری سنت کا تارک، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور کسی بھی چیز کو قائم کرنا یہ ہے کہ اس کا سارا حق یعنی پورا حق ادا کیا جائے۔ تو لہذا نماز اسی وقت قائم ہو سکے گی جب تک اس کے تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جائے۔ باطنی حقوق خشوع اور خضوع سے، جبکہ ظاہری حقوق تمام ارکان کی سنت کے مطابق ادائیگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی۔ پارہ 16 سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد خدا بندی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، ترجمہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مزید سورۃ الہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کو۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نماز نور ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کریمہ کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے، پرسرات پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8، نورهم يسعى بين أيديهم، ترجمہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید نماز کے متعلق ارشاد فرمائے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا یعنی گرا دیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بڑھ کر ہو، بہتر ہو۔ اگر اس سے بہتر کوئی بھی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا، یعنی فرشتوں میں کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی بھی امت کو یہ نہ ملی۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون،
تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں، آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ اور باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، شان پیش نظر ہو، دنیا سے بالکل توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نماز میں دل لگا ہو۔ تو اے عاشقان نماز، آیت کریمہ میں جو ایمان والوں کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا، جو اوصاف بیان ہوئے، نماز ادا کرتے وقت ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں، اور یہ اوصاف تب ہی پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب نماز ادا کرتے وقت یہ گمان کیا جائے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین ہو کہ اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کرنے والا گویا اس طرح عبادت کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے، اور خاصوں میں سے مخصوص بندوں کا مقام یہ ہے کہ جن کو لوگ نماز کی حالت میں ان کے خشوع اور خضوع ہونے کی بنا پر دیکھتے تو یہ سمجھتے گویا کوئی ستون ہے، اور بعد میں ان کو بتایا جاتا کہ وہ کوئی ستون نہ تھے، بلکہ حضرت سیدنا ربی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اندھیرے کی وجہ سے حضرت کو ستون سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف اس قدر متوجہ ہوتے، نماز اس قدر ذوق، شوق اور لگن کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے، اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ خادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص نمازوں کو ان کے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تیری حفاظت فرمائے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز بے وقت ادا کرے، اس کے خضوع اور خشوع کا لحاظ نہ کرے، تو وہ نماز سیاہ و تاریک ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ضائع کر دے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک چاہتا ہے نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع مستحب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت یہ لکھتے ہیں کہ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی اور فہم تدبر وہ حضور قلب یعنی خشوع ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے کہ جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم صحابہ کرام کے اسلاف کے نماز میں خضوع اور خشوع کے نماز کی ادائیگی کے انداز کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایک تو ہماری پانچوں نمازوں میں سے کوئی ایک بھی نماز مع جماعت پہلے صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ چھوٹے، اور جیسے ہی نماز کا آغاز ہو، جیسے ہی نماز کی ابتدا ہو، ادائیگی ہو، تو اے کاش یہ تصور بن جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تابع بزرگ ہیں حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمہ، اس قدر مگن ہو کر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے کہ آپ کے آس پاس کی آپ کو کچھ بھی خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے، قریب آگ بھڑک اٹھی،
لیکن آپ کو یہ احساس تک نہ ہوا، پتہ تک نہ چلا، حتیٰ کہ آگ کو بجھا دیا گیا۔ کتاب آداب دین میں ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی، خشوع اور خضوع کی کیفیت بیدار کرے اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یعنی نماز کو پڑھے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے، ظاہری اور باطنی طور پر توجہ سے نماز پڑھے، اعضاء کو پرسکون سا رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، قیام میں دائیں یعنی سیدھا، ہاتھ بائیں یعنی الٹے ہاتھ پر رکھے، تلاوت میں خوب غور و فکر کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے، خشوع خضوع کے ساتھ رکوع سجود کرے، تعظیم و توقیر کے ساتھ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور تشہد اس طرح پڑھے کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رحمت خدا بندی کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیرے، اس خوف سے پلٹے یعنی واپس کے نہ جانے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور رضا الہی طلب کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ کی نماز کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کی نماز کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے اعضاء یعنی بدن کے سارے حصے پرسکون سے ہو جاتے ہیں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کعبہ معظمہ کو ابروؤں کے سامنے، پرسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کو ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہوں اور دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری بھی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی جب نماز پڑھیں بڑے پرسکون اور اطمینان سے ٹھہر کر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو سکون اور اطمینان سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص آیا، اس نے نماز کو پڑھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز درست نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور اس طرح نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا تو شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ ہی مجھے سکھا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اور پوری نماز اسی طرح اطمینان سے ادا کرو۔ تو لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم بھی سکون اور اطمینان سے نماز کی ادائیگی کرنے والے
بن جائیں، زندگی میں کوئی ایک بھی نماز ہماری نہ چھوٹے، بلکہ اپنے گھر بار کے اندر بھی بسنے والوں میں اس بات کا دھیان رکھیں، وہ زوجہ ہے اس کو نماز پڑھائیں، بچے ہیں ان کو نماز کا عادی بنائیں، اور اس بات کی بھی نشاندہی کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، ان پر انفرادی کوشش کرتے رہیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو سکون اور اطمینان سے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ واجب رہ جانے کی وجہ سے نماز کو دہرانا، نماز کو لوٹانا یہ واجب ہے۔ خیال رہے کہ بھول کر واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو واجب ہے، اور عمدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز لوٹانا واجب۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگ جلدی سے ادا کر آئے تھے، اس لیے نماز دوبارہ پڑھوائی گئی۔ یعنی ہر دفعہ وہ نماز پڑھ کر آتے، سلام پھرتے اور لوٹا دیے جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ہی مرتبہ، پہلی ہی دفعہ انہیں نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ کئی بار پڑھوا کر پھر بتایا تاکہ یہ واقعہ انہیں یاد رہ جائے اور مسئلہ خوب حفظ ہو جائے، کیونکہ وہ چیز مشقت اور انتظار سے ملتی ہے جو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو لہذا حدیث پاک اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر نہایت اطمینان اور سکون سے پڑھنا چاہیے، اور حدیث کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ اطمینان سے رکوع، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اسی کا نام تعدیل ارکان ہے۔ تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی ہی مصروفیت ہو، آپ طالب علم ہیں، آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی صدا ٹکرائے، ذہن نصیب اذان کا جواب دیں اور اللہ تبارک و تعالی کے پاک گھر یعنی مسجد میں نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ جائیں اور سکون اور اطمینان سے نماز کی ادائیگی کریں۔ گھر والوں پر بھی کوشش کرتے رہیں، بچوں کو بھی تلقین کرتے رہیں، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی نماز پڑھانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ کے محلے دار ہیں ان پر بھی انفرادی کوشش کریں، جب جب رشتہ داروں کے ہاں جائیں ان کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے ذریعے سے اگر کوئی بے نمازی بن گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے اہل خانہ میں بھی جو جو افراد ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے محلے داروں کو، رشتہ داروں کو بھی نماز پڑھنے کی سعادت ملے، اور دعا ہے سکون اور اطمینان بھی نماز میں نصیب ہو جائے، خضوع اور خشوع بھی نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری